أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ان بھائیوں نے اپنے والد یعقوب سے کہا، ابا یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ حالانکہ اس میں کوئی شک نہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجئے تاکہ وہ کھائے پیے اور کچھ کھیل کود لے، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا، اور مجھے اندیشہ بھی ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو تو کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ وہ بولے، ہم ایک مضبوط جتھے کی شکل میں ہے، اگر پھر بھی بھیڑیا اسے کھا جائے تو ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ جب وہ ان کو ساتھ لے گئے اور انہوں نے یہ طے کر ہی رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، چنانچہ ڈال بھی دیا، تو ہم نے یوسف پر وحی بھیجی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان سب کو جتلاؤ گے کہ انہوں نے یہ کیا کام کیا تھا، اور اس وقت انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب بھائی یوسف کو کنویں میں ڈال دیں گے، لیکن یوسف تو باپ کے پاس رہتے تھے تو باپ کی اجازت کے بغیر تو لے نہیں جا سکتے تھے، تو اب سیدھے باپ کے پاس آئے، یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور آ کر کہنے لگے، ابا جان آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہے کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ کوئی شک میں نہ ہو جاؤ، ہم تو یوسف کے بڑے خیر خواہ ہیں، اچھی بھلائی چاہنے والے ہیں، ہم یوسف کا تو اچھا خبر رکھنے والے ہیں۔ تو ابا جان ایک کام کرنا، آپ اس کو ہمارے ساتھ کل کھیل کود کے لیے بھیج دینا، ہم جنگل میں جانے والے ہیں، وہاں ہم کھل کھائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، موج مزے کریں گے، تو بھائی یوسف کو بھی تو ہمارے ساتھ بھیج دینا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اس کو لے جاؤ گے تو مجھے غم ہے اس بات کا کہ
تم میری آنکھوں سے میرے محبوب یوسف کو جدا کرو گے تو اس کی جدائی مجھے برداشت نہیں ہوگی۔ اور خوف بھی یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کھیل کود میں لگ گئے اور ایسے مست ہو گئے اور اگر کوئی بھیڑیا آ گیا اور بھیڑیے نے آ کر کے میرے بیٹے پر حملہ کر دیا اور وہ کھا گیا، تو فوراً یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا کہا؟ بات پوری الٹی پھیر رہے، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کو ایمان کی فراست ملی تھی۔ جو دل میں بھید چھپائے بھائی گھوم رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایمانی فراست سے سمجھا دیا دال میں بھائیوں کے دل میں کچھ کالا ہے۔ تو فوراً بھائیوں نے کہا ابا جان ہم تو ایک 10 بھائی ہیں، ہم 10 ہیں، اور ہم ایک یوسف کی اگر خبر گیری نہ کرے تو ہم سے تو گیا گزرا کون ہوا؟ ہم 10 ہو کر کے اگر یوسف کو نہ بچا پائے اور یوسف کو نہ سنبھال پائے تو ہمیں تو ہماری زندگی نکمی گئی، ہم تو گرے پڑے، ہماری کی تو کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہ رہی۔ لیکن منت سماجت کر کے یعقوب علیہ السلام سے اجازت لی اور یوسف کو لے کے چلے۔ جب یوسف علیہ السلام کو لے کے چلے تو یعقوب علیہ السلام کی گود میں جس نے 18 سال تک محبت اور پیار کی گود ملی ہو، آج یعقوب کی گود خالی ہو رہی ہے اور ایمانی فراست دیکھ رہی ہے کہ یعقوب تو جس گود میں بٹھا کر اپنے یوسف کو پالا کرتا تھا، آج یوسف تجھے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے والا ہے۔ ایمانی فراست تھی۔ یعقوب علیہ السلام اپنے 10 بیٹوں کی دل کی کیفیت کو پہچان گئے تھے کہ آج یوسف اس طریقے سے جدا ہونے والا ہے کہ شاید واپسی مقدر نہ ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے اجازت دے دی، باپ نے کندھے پہ سوار کیا، تھوڑی دیر دور منزل تک چھوڑے اور یوسف کو رخصت کیا بھائیوں کے ساتھ، اور اس میں جو بڑا تھا یہودا، اس نے اپنے بھائی یوسف کو کندھے پہ اٹھایا اور کندھے پہ اٹھا کے لے کر میلوں میل جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بالکل بستی سے اوجل ہو گئے، اب بستی نظر نہیں آتی، تو اب ان کی فطرت کے اندر دشمنی تھی، وہ بالکل بھڑک اٹھی۔ یہودا نے یوسف علیہ السلام کو زمین پر پھینکا اور کہا کہ تیرا جو کام ہمیں کرنا تھا وہ آج ہمارے سامنے آ گیا۔ تو کوئی ایک بھائی لات مارتا ہے تو دوسرے بھائی کی طرف وہ یوسف بولتے ہیں کہ مجھے بچاؤ، وہ دوسرا بھی تھپڑ مارتا ہے، وہ تیسرے کی مدد کو چاہتا ہے تو تیسرا بھی اس سے اعراض کرتا ہے، یعنی ہر بھائی راستے میں مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، اور وہ 18 سال کا معصوم یوسف رو رو کے ابا جان کو پکار رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے ابا جان مجھے بچائیو، آج میں آپ کے بیٹوں کے ہاتھے میں آ چکا ہوں، آپ کے بیٹوں نے مجھے قبضہ کر لیا ہے، مجھے فسلا کے تو لائے تھے، منت سماجت کر کے لائے تھے، اور یہ کہہ کے لائیں گے کہ ہم آپ کے بیٹے یوسف کی حفاظت کریں گے۔ ابا جان آپ کے بیٹے یوسف کی آج حفاظت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ آپ کا بیٹا یوسف جنگل کے اندر آپ کے بیٹوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بھائیوں کو پکڑ پکڑ کہہ رہے ہیں مجھے بچاؤ۔ یہودا جو سب سے بڑا تھا، جس پر باپ کو اعتماد تھا، اس کو غیرت دلائی یوسف علیہ السلام نے، اے یہودا تو باپ سے کہہ کے آیا تھا میں حفاظت کروں گا، میری ذمہ داری رہے گی، تو نے اپنے باپ یعقوب کے اعتماد کو کیوں توڑ دیا؟ جب اس کو غیرت دلائی تو فوراً اس کو ڈر ہوا کہ میں نے باپ سے تو اعتماد کر کے آیا ہوں۔ فوراً اس نے دوسرے بھائیوں سے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو، اس کو مار مت ڈالو، ایک کام کرو اس کو واپس لوٹا دو۔ جب دوسرے بھائیوں نے یہ بات یہودا سے سنی تو انہوں نے کہا کہ تو بھی ابن ہو جا، تو بھی چپ ہو جا، اگر تو نے بھی زبان کھولی اور واپس یوسف کو باپ کے حوالے کرنے کی بات کی تو یوسف کے ساتھ تجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔
یہودا بھی سمجھ گیا کہ میں اور یوسف اور یہ نوح ہے، مجھ سے کیا ہو سکے گا، تو اس نے مشورہ دیا کہ ایک کام کرو، ابھی یہاں دور ایک جنگل ہے، کنواں ہے، اس کنویں میں جا کے پھینک آؤ، تمہارا کام ہو جائے گا، اور اگر کوئی کنویں کے اندر موذی جانور ہے اس کو ڈسے گا تو یوسف مر جائے گا، تمہارا کام بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بتائیے، وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر کے کنویں کی طرف گئے اور وہاں پہنچے اور کنویں کو دیکھا تو کنواں اوپر سے تھوڑا شارٹ کے حصے میں تھا اور نیچے سے کشادہ یعنی وسیع تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تو یوسف علیہ السلام کنویں کے منڈیر کو یوں پکڑ کر کے چمٹ گئے اور لٹک گئے اور اندر لٹکے ہوئے ہیں، اور کنویں کے منڈیر کو یوں پکڑا ہوا ہے اور پورا جسم کنویں کے اندر لٹکا ہوا ہے، اور زور زور سے کہہ رہے کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میرے حال پہ رحم کھاؤ، تم نے اپنے باپ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو، میں نے آپ پر ظلم کیا ہے۔ تو بھائیوں نے کہا تم ان ستاروں کو پکارو، ان چاند اور سورج کو پکارو جو تم نے خواب میں سجدے ہوئے دیکھا تھا، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں لٹکے ہوئے ہیں، 40 وہ بڑے باپ سے جدائی برداشت کروائی ہے اور ظالم بھائیوں نے کنویں میں لٹکایا ہے۔ اس حال میں یوسف علیہ السلام کے کپڑے کو نکالا، کرتے کو نکال کر کے دونوں ہاتھ کو باندھ دیا اور باندھ کر کے کنویں کے اندر پھینکا۔ جیسے ہی کنویں میں گئے تو نیچے کے حصے میں پانی تھا، اس کے اوپر ایک پتھر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی نظام چلایا کہ یوسف علیہ السلام سیدھے کنویں اس پتھر پر گرے اور پتھر پر گرتے ہی وہ کھڑے ہو گئے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کنویں کے منڈیر پر یوں بیٹھے ہوئے لٹکے ہوئے تھے تو بھائیوں نے پتھر یا نوکیلی چیز کے ذریعے سے ان کی انگلیوں پر مارنا شروع کیا کہ اس درد اور تکلیف کی وجہ سے ہاتھ چھوڑ کر سیدھا کنویں میں گر جائے گا، قربان جائے یوسف تجھ پر، تو بعد میں جا کے اس نبی بنا اور تیری نبوت کی شان مصر کے نہ چمکے، لیکن تیری 18 سال کی عمر میں تجھے جو باپ سے جدائی برداشت کرنی پڑی تھی، وہ آسمان اور زمین کی جب نگاہوں نے دیکھا ہوگا اس وقت احساس ہوا ہوگا کہ تیرے بڑے باپ نے تیری جدائی کیسے برداشت کی ہوگی۔ فطری چیز ہے، جب ایک چھوٹا بچہ اور ایک بڑا بھائی، جب بڑا بھائی چھوٹے بچے کو مارتا ہے اور باپ یا اماں دیکھ لیا کرتی ہے تو فطری محبت جاگ اٹھا کرتی ہے، ماں باپ ڈانٹتے ہیں تو بڑا ہو کر چھوٹے پر کیوں ظلم کرتا ہے۔ آج وہ منظر مصر کے کنعان، بعض نے لکھا ہے وہ بیت المقدس کا کنواں تھا جس کے اندر ان کو ڈالا گیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کو تو ڈالا، وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جبرائیل کو اللہ نے تیزی کے ساتھ بھیجا کہ جلدی جا، میرا یوسف کنویں میں پانی میں گر کے چوٹ نہ پڑے، جلدی پہنچ ورنہ تیرا نام فرشتوں کی لسٹ سے نکال دوں گا۔ جبرائیل تیزی کے ساتھ 1 سیکنڈ میں آدھے حصے میں پہنچے اور اپنے پر کے اوپر یوسف کو اٹھا لیا اور کنویں کے اندر جو پتھر پڑا ہوا تھا اس کے اوپر بٹھا دیا، اور اللہ نے فوراً وحی بھیجی، اے یوسف غم مت کر، تکلیف میں مت ہو، تجھ کو تسلی ہے، صبر کر، اسی میں رہ، تیرے لیے بعد میں آسانی ہے، ایک دن وہ آئے گا، تو مصر کا بادشاہ بننے والا ہے، تیرے بھائی تیرے سامنے کھڑے ہوں گے اور تو خود ان سے کہے گا کہ تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں۔ اس وقت تو جتلائے گا، احسان جتلائے گا، اس وقت ان لوگوں کو یہ بھی پتہ نہ ہوگا کہ میرا وہ بھائی یوسف ہے جس کو ہم نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وحی بھیجی اور وحی کے ذریعے سے بتا دیا تو ان کا جو غم، باپ کی جدائی اور بھائیوں سے اس طریقے سے مارنا اور پیٹنے سے جو گھبراہٹ تھی، وہ گھبراہٹ اتنی ختم ہو گئی کہ ان کو تسلی مل گئی کہ اس کنویں میں ہوتے ہوئے بھی میرا کوئی تو نہیں لیکن میرا رب تو ضرور میرے ساتھ ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب تجھ پر غم کے بادل چھا جائے اس وقت اس بات کا تصور کر لیا کر، دنیا تجھ سے دور ہے لیکن تیرا رب تیرے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس غم کی حالت میں فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے،
اور اللہ سے رجوع کرے کہ اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما اور میرے اس غم اور اس تکلیف کو دور فرما۔ سوچنے کی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کو تو کنویں میں ڈال دیا، لیکن بھائی باپ کے پاس جب اجازت لینے کے لیے آئے اس وقت کیا لفظ استعمال کیا تھا؟ یوں کہا تھا وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم آپ اس کے تو پکے خیر خواہ ہیں۔ ابا جان ہمیں بھروسہ کریے، ہم پر اعتماد لگائیے۔